پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ نے جب پہلے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ لیا تھا، اس وقت ساری روحوں سے اول جو اس دنیا میں بھیجی جانے والی تھی وہ ساری روحیں جو قیامت سے پہلے تک بھیجی جانے والی ہے، ان سب سے پوچھ کے اقرار لیا تھا کہ بتا تیرا رب کون ہے۔ تب سب روحوں نے یہ کہہ کر اقرار کیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس طرح اللہ نے ہر انسان کے سب کانشس مائنڈ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کا ایک رب ہے، پھر اس کی فطرت میں اپنے دین کو ڈال دیا، اور جب پہلا انسان اس دنیا میں بھیجا گیا تو اسے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، جسے ہم سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اتنے غیر معمولی انداز میں اللہ نے اپنی حقانیت اور ہدایات واضح کرنے کے باوجود انسان اللہ کی ہدایات سے غافل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انسانوں کی یاد دہانی کے لیے مسلسل پے در پے اللہ نے 1,00,000 سے بھی زیادہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجتا رہا، یہاں تک کہ وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی آخری ہدایت قرآن لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کی ہدایات کو عالمی سطح پر پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض پوری طرح ادا کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹنے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ عظیم ذمہ داری ہم سب پر ڈال دی اور کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک پیغام پہنچاتے رہو۔ قرآن اللہ کی وہ ہدایات ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور جس کی حفاظت کا ذمہ قیامت تک خدا نے لے رکھا ہے۔ سنت اللہ کی وہ ہدایات جو نبیوں نے اپنے عمل سے ہم تک پہنچائی۔ اس چینل کے ذریعے اسی ذمہ داری کو پیش نظر رکھ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ڈالی ہے، اپنا فریضہ عین سمجھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم خود کو بھی ایجوکیٹ کریں گے اور دوسروں کو بھی۔ نبیوں کے بعد یہ علم اسی طرح آج ہم تک کئی قابل تعریف شخصیات کے ذریعے پہنچا ہے، اور انہوں نے بھی اپنی عقل اور تدبر کا استعمال کیا، اور جو بھی مسائل اس دور میں پیش آتے گئے ان کے حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتے گئے۔ یہ علم ایک سمندر کی مانند ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے اس میں مسلسل گوتے لگاتے رہنا ہے، اور اس علم کے ذریعے قیامت تک جتنے نئے چیلنجز اور مسائل مزید پیش آئیں گے ان سب کا حل ہمیں اسی طریقے پر تلاش کرتے رہنا ہوگا۔ نبیوں کا دروازہ بند ہونے کے بعد بھی اللہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے یہ اہتمام کرتے رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً کچھ بندے ایسے پیدا کرتے ہیں جو غیر معمولی ذہانت اور فہم کے حامل ہوتے ہیں، جو ماضی کے علم کے ذریعے اپنے علم کا ارتقاء کرتے ہیں، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ماضی کے علم میں کچھ غلطیاں ہیں تو اسے بڑے ادب و سنجیدگی سے اس پر توجہ دلاتے ہیں اور حال اور مستقبل کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہم سب کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اس چینل کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے علم کے ارتقاء کے اس سفر میں انشاءاللہ آپ بھی شامل ہوں گے۔ اس علمی سفر میں ہم قرآن و سنت کو اپنی ڈھال بنائے رکھیں گے جو ہر گمراہی کے خطرے سے ہمیں بچاتی رہے گی، اور ہر وہ بات جو اسلام کی نہیں ہے اور جسے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے اسے رونتے ہوئے چلیں گے، اور ہر وہ بات جو اسلام کی ہے اور جس سے اسلام کا فائدہ ہو اسے اپنے سینوں سے لگاتے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک ارادوں میں کامیاب کرے، آمین۔ آپ سب اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔